ہشام بن عروہ نے وہب بن کیسان سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم میں روانہ کیا۔ اس وقت ہم 300 تھے۔ ہم نے اپنا اپنا زادیرہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور آخر میں سب کا زادیرہ ملا کر ایک بورے کے برابر ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5001۔ امام مالک بن انس نے ابو نعیم وہب بن کیسان سے روایت کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کا ایک لشکر بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ ان کا زادیرہ ختم ہونے کو آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے زادیرہ کو زادیرہ والے ایک تھیلے میں جمع کیا اور ہم کو زندہ رہنے کی خوراک دیتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں روزانہ ایک کھجور ملتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5002۔ ولید بن کثیر نے کہا میں نے وہب بن کیسان کو کہتے ہوئے سنا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا۔ میں بھی اس لشکر میں تھا، جس طرح عمر بن دینار اور ابو زبیر کی حدیث ہے۔ البتہ وہب بن کیسان کی روایت میں ہے کہ لشکر نے 18 دن تک اس بڑی مچھلی کا گوشت کھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5003۔ عبید اللہ بن مقسم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض جوہینہ کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا اور ایک شخص کو اس کا امیر بنایا اور اس کے بعد ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5004۔ امام مالک بن انس نے ابن شہاب سے، انہوں نے محمد بن علی ابن حنفیہ کے 2 بیٹوں عبداللہ اور حسن سے، ان دونوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5005۔ سفیان، عبید اللہ، یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور یونس کی حدیث میں ہے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5006۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کا گوشت حرام کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5007۔ عبید اللہ نے کہا مجھے نافع اور سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5008۔ ابن جریج اور امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا، حالانکہ لوگوں کو بھوک کے سبب اس کی سخت ضرورت تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5009۔ علی بن مسہر نے شیبانی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا خیبر کے دن ہم بھوک کا شکار تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہمیں ان لوگوں یعنی یہودیوں کے گدھے شہر سے باہر نکلتے ہوئے مل گئے، ہم نے ان کو ذبح کر لیا، ہماری ہانڈیاں ان کے پکتے ہوئے گوشت سے ابل رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کیا ہانڈیاں الٹ دو اور گدھوں کے گوشت میں سے کوئی چیز نہ کھاؤ۔ میں نے پوچھا آپ نے ان کو کیسا حرام کیا تھا، یعنی قطعی یا غیر قطعی؟ انہوں نے کہا اس حوالے سے ہماری آپس میں بات چیت ہوتی تھی تو ہم باہم یہی کہتے تھے کہ آپ نے ان کو قطعی طور پر حرام کیا اور اس وجہ سے انہیں ہمیشہ کے لیے حرام کیا تھا کہ ان کے 5 حصے نہیں کیے گئے تھے، یعنی خمس الگ نہیں کیا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5010۔ عبد الواحد بن زیاد نے کہا ہمیں سلیمانی شیبانی نے حدیث بیان کی۔ عبد الواحد بن زیاد نے کہا ہمیں سلیمان شیبانی نے حدیث بیان کی
انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جنگ خیبر کی راتوں میں ہم بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب ہماری ہانڈیاں ان کے گوشت سے ابلنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ اس وقت بعض لوگوں یعنی صحابہ نے کہا کہ ان سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ان کا خمس نہیں نکالا گیا، اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطعی طور پر منع کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5011۔ عدی بن ثابت نے کہا میں نے حضرت برا اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، دونوں کہتے تھے کہ ہم نے گدھے پکڑے، ان کو پکانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا کہ ان ہانڈیوں کو الٹ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5012۔ ابو اسحاق نے کہا حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کے دن ہم نے گدھے پکڑ لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کر دیا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5013۔ ثابت بن عبید نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5014۔ جریر نے عاصم سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پالتو گدھوں کا گوشت پھینک دیں، کچا ہو یا پکا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5015۔ حفص بن غیاث نے عاصم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5016۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہا مجھے پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے اس بنا پر منع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بوجھ اٹھانے کا ذریعہ ختم ہو جائے، یا آپ نے ویسے ہی جنگ خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا، یعنی ایسی کسی خاص مناسبت کے بغیر جب دیکھا کہ لوگ اسے کھانا چاہتے ہیں تو اس کی حرمت کا اعلان کرا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5017۔ حاتم بن اسماعیل نے یزید بن ابی عبید سے، انہوں نے سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے دن نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیبر فتح کر دیا۔ جس دن فتح ہوئی اس کی شام کو لوگوں نے بہت آگ جلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی آگ جل رہی ہے؟ تم کس چیز پر کیا پکانے کے لیے آگ جلا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا گوشت پر۔ آپ نے پوچھا کون سے گوشت پر؟ لوگوں نے کہا پالتو گدھوں کے گوشت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈیاں الٹ دو اور ان کو توڑ دو۔ ایک شخص نے عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہانڈیاں اونڈیل دیں اور انہیں دھو لیں۔ آپ نے فرمایا یا اس طرح کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5018۔ حماد بن مسعدہ، صفوان بن عیسیٰ اور ابو عاصم نبیل سب نے یزید بن ابی عبید سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5019۔ ایوب نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا تو ہم نے بستی سے باہر نکلنے والے گدھے پکڑ لیے اور ان کا گوشت پکانے لگے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کر دیا سنو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ان گدھوں کا گوشت پکانے یعنی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ نجس ہیں اور شیطان کا عمل ہے۔ پھر ہانڈیوں کو گوشت سمیت الٹ دیا گیا جبکہ وہ اس کے ساتھ ابل رہی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5020۔ ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جس دن خیبر کی جنگ ہوئی ایک آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول گدھے کھا لیے گئے۔
پھر ایک دوسرا شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول، گدھے ختم کر دیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ پلید ہیں، یا فرمایا ناپاک ہیں۔ کہا پھر ہانڈیاں اس سب کچھ سمیت جو ان میں تھا الٹ دی گئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5021۔ محمد بن علی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت عطا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5022۔ محمد بن بکر نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے خیبر کے زمانے میں ہم نے جنگلی گدھوں یعنی گورخر یعنی زیبرا اور گھوڑوں کا گوشت کھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پالتو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5023۔ ابن وہب اور ابو عاصم نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5024۔ عبداللہ بن نمیر، حفص بن غیاث اور وکیع نے ہشام سے، انہوں نے اپنی اہلیہ فاطمہ سے، انہوں نے اپنی دادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے پکا کر کھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5025۔ ابو معاویہ اور ابو اسامہ دونوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5026۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5027۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈا کھانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5028۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈا کھانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5029۔ یحییٰ نے عبید اللہ سے اسی سند سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5030۔ ایوب، مالک بن مغول، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ اور اسامہ سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈے کے بارے میں نافع سے روایت کردہ لیث کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ البتہ ایوب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سانڈا پکا کر لایا گیا تو آپ نے اسے کھایا نہ حرام قرار دیا۔ اسامہ کی حدیث میں کہا ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5031۔ عبید اللہ کے والد معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے توبہ عنبری سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی سے سنا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے، ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اتنے میں سانڈے کا گوشت لایا گیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے یہ آواز دی کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، بلا شبہ حلال ہے، لیکن یہ میرے کھانے میں شامل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5032۔ محمد بن جعفر نے کہا
ہمیں شعبہ نے توبہ عنبری سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا شعبی نے مجھ سے کہا تم حسن بصری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ مرسل حدیث دیکھی یعنی سنی اور لکھی ہوئی دیکھی اور اس کے مرسل ہونے پر غور کیا؟ میں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 1.5 یا 2 سال تک اٹھتا بیٹھتا رہا، لیکن میں نے انہیں اس حدیث کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور حدیث روایت کرتے ہوئے نہیں سنا. انہوں نے اس طرح کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے لوگ موجود تھے. ان میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، معاذ کی حدیث کے مانند. صحیح مسلم حدیث نمبر 5033. امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. اتنے میں ایک بنا ہوا سانڈا لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا قصد کیا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو عورتیں تھیں ان میں سے کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کھانے لگے ہیں وہ آپ کو بتا دو. یہ سنتے ہی آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ جانور میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہوتا، اس لیے میں خود کو اس سے کراہت کرتے ہوئے پاتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور کھا لیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5034. یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف انصاری سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رسول اللہ کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے. وہ ان یعنی حضرت خالد اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ تھیں. ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھنا ہوا سانڈا دیکھا جو ان کی بہن حفیدہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجد سے لائی تھیں. انہوں نے وہ سانڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. ایسا کم ہوتا کہ آپ کسی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا اور آپ کے سامنے اس کا نام لیا جاتا. اس روز آپ نے سانڈے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہاں موجود خواتین میں سے ایک خاتون نے کہا رسول اللہ کو بتاؤ کہ آپ لوگوں نے انہیں کیا پیش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ سانڈا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر کر لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سانڈا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ میری قوم کے علاقے میں نہیں ہوتا، میں خود کو اس سے کراہت کرتے ہوئے پاتا ہوں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور کھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے مجھے منع نہیں فرمایا. صحیح مسلم حدیث نمبر 5035. صالح بن کیسان نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو امامہ بن سہل سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی. انہوں نے ان سے بیان کیا کہ انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے. وہ ان کی خالہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سانڈے کا گوشت پیش کیا گیا. اسے ام حفید بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجد سے لائی تھیں. یہ بنو جعفر کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی چیز تناول نہ فرماتے تھے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا ہے. پھر انہوں نے یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا اور انہیں یعنی یزید بن اسم نے بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث سنائی. انہوں نے ان یعنی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پرورش پائی، یعنی ان کی والدہ برزہ بنت حارث ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 5036. معمر نے زہری سے، انہوں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
2 بھنے ہوئے سانڈے پیش کیے گئے۔ جب ہم سب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں موجود تھے، ان سب کی حدیث کے مانند انہوں نے یعنی معمر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ یزید بن اسم کی حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5037۔ ابن منقدر سے روایت ہے کہ ابو امامہ بن سہل نے انہیں بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سانڈے کا گوشت لایا گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ پھر زہری کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5038۔ سعید بن جبیر نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری خالہ ام حفید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی، پنیر اور سانڈے ہدیہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی اور پنیر میں سے تناول فرمایا اور سانڈے کو کراہت محسوس کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یہ سانڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا۔ اگر یہ حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہ کھایا جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5039۔ شیبانی نے یزید بن اسم سے روایت کی، کہا مدینہ منورہ میں ایک دلہا نے ہماری دعوت کی اور ہمیں 13 عدد بھنے ہوئے سانڈے پیش کیے۔ کوئی اس کو کھانے والا تھا، کوئی نہ کھانے والا۔ دوسرے دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور میں نے ان کو یہ بات بتائی۔ ان کے ارد گرد موجود لوگوں نے بہت سی باتیں کی، حتیٰ کہ کسی نے یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اسے نہ کھاتا ہوں نہ روکتا ہوں نہ اسے حرام کرتا ہوں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تم لوگوں نے جو کہا ناروا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا وہ حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا تھا، یعنی حلت و حرمت کے حکم کو واضح کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم سمجھ رہے ہو غیر واضح بات نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے اور آپ کے قریب فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک اور خاتون بھی موجود تھی، تو ان کے سامنے دسترخوان لایا گیا جس پر گوشت تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا یہ ایسا گوشت ہے جو میں نے کبھی نہیں کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کھاؤ۔ سو اس گوشت میں سے فضل، خالد بن ولید اور اس خاتون نے کھایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو صرف اس کھانے میں سے کھاؤں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5040۔ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سانڈا لایا گیا۔ آپ نے اسے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا میں نہیں جانتا، شاید یہ سانڈا بھی ان قوموں میں سے ہو جن میں مسخ ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5041۔ ابو زبیر نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سانڈے کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا اسے مت کھاؤ، اور اس سے اظہار کراہت کیا اور بیان کیا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہیں کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی بہتوں کو نفع پہنچاتا ہے، یہ عام چرواہوں کی غذا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5042۔ داؤد نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سانڈوں سے بھری ہوئی سرزمین میں رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ یا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ بنو اسرائیل کی ایک امت یعنی بڑی جماعت مسخ کر کے رینگنے والے جانور میں تبدیل کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے نہ اجازت دی اور نہ منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر بات کا عہد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے ایک سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ عام چرواہوں کی غذا ہے، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نامرغوب محسوس کیا تھا، یعنی اسے حرام قرار نہیں دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5043۔ ابو عقیل دورقی نے کہا، ہمیں ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں سانڈوں سے بھرے ہوئے ایک نشیبی علاقے میں رہتا ہوں اور میرے گھر والوں کی عام غذا یہی ہے۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے اس سے کہا دوبارہ عرض کرو۔ اس نے دوبارہ عرض کی، مگر آپ نے 3 بار دہرانے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی اور فرمایا، اے اعرابی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی گروہ پر لعنت کی یا غضب فرمایا اور ان کو زمین پر چلنے والے جانوروں کی شکل میں مس کر دیا۔ مجھے علم نہیں، شاید یہ انہی جانوروں میں سے ہو، یعنی جن کی شکل میں ان لوگوں کو مس کیا گیا تھا، اس لیے نہ اس کو کھاتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5044۔ ابو عوانہ نے ابو یعفور سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل ہوئے جن کے دوران میں ہم ٹڈیاں کھاتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5045۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر سب نے ابن عیینہ سے، انہوں نے ابو یعفور سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابو بکر نے اپنی روایت میں 7 جنگیں کہا، اسحاق نے 6 اور ابن عمر نے 6 یا 7 کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5046۔ شعبہ نے ابو یعفور سے یہ حدیث اسی سند سے روایت کی اور انہوں نے 7 غزوات کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5047۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم جا رہے تھے کہ مقام مر زہران میں ایک خرگوش دیکھا تو اس کا پیچھا کیا۔ پہلے لوگ اس پر دوڑے لیکن تھک گئے، پھر میں دوڑا تو میں نے پکڑ لیا اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کا پٹ اور دونوں رانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی۔ میں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5048۔ یحییٰ بن یحییٰ اور خالد بن حارث دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ یحییٰ کی حدیث میں اس کا پچھلا حصہ یا اس کی دونوں رانوں کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5049۔ معاذ عنبری نے کہا، ہمیں قحمس نے ابن بریدہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو کنکر سے کسی چیز کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا تو کہا کنکر سے نشانہ مت بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے، یا کہا کنکر مارنے سے منع فرماتے تھے کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ کوئی شکار مارا جا سکتا ہے نہ دشمن کو پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے، یہ صرف دانت توڑتا ہے یا آنکھ پھوڑتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس شخص کو پھر کنکر مارتے دیکھا تو اس سے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے، یا کہا آپ اس سے منع فرماتے تھے، پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کنکر مار رہے ہو، میں اتنا عرصہ تم سے ایک جملہ تک نہ کہوں گا، یعنی بات تک نہ کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5050۔ عثمان بن عمر نے کہا، ہمیں قحمس نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5051۔ محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا، ہمیں شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے عقبہ بن صحبان سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارنے سے منع فرمایا۔ ابن جعفر نے اپنی روایت میں یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا یہ نہ دشمن کو ہلاک کرتا ہے نہ شکار مارتا ہے، بس دانت توڑتا ہے اور آنکھ پھوڑتا ہے۔ اور ابن مہدی نے اپنی روایت میں کہا یہ کنکر یعنی روڑا دشمن کو ہلاک نہیں کرتا،
انہوں نے آنکھ پھوڑنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5052۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی قریبی شخص نے کنکر سے نشانہ لگایا۔ انہوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر کے ساتھ نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کسی جانور کو شکار کرتا ہے نہ دشمن کو ہلاک کرتا ہے، البتہ یہ دان توڑتا ہے اور آنکھ پھوڑتا ہے۔ سعید نے کہا اس شخص نے دوبارہ یہی کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تم کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تم پھر کنکر مار رہے ہو، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5053۔ ثقفی نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5054۔ اسماعیل بن علیہ نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اشعث سے، اور انہوں نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا دو باتیں ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم قصاص یا حد میں کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ایک شخص جو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو اذیت سے بچائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5055۔ حشیم، عبد الوہاب ثقفی، شعبہ، سفیان اور منصور سب نے خالد حذا سے ابن علیہ کی سند سے اور اس کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5056۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ہشام بن زید بن انس بن مالک سے سنا، انہوں نے کہا میں اپنے دادا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے ہاں آیا، وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے ایک مرغی کو باندھ کر ہدف بنایا ہوا تھا اور اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5057۔ یحییٰ بن سعید، عبد الرحمن بن مہدی، خالد بن حارث اور ابو اسامہ سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5058۔ عبید اللہ کے والد معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت انصاری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی روح والی چیز کو نشانہ بازی کا ہدف مت بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5059۔ محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5060۔ ابو عوانہ نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا چند لوگوں کے قریب سے گزر ہوا جو ایک مرغی کو سامنے باندھ کر اس پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تو اسے چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یہ کام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو ایسا کام کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5061۔ حشیم نے کہا ہمیں ابو بشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریش کے چند جوانوں کے قریب سے گزرے جو ایک پرندے کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، اور انہوں نے پرندے والے سے ہر چوکنے والے نشانے کے عوض کچھ دینے کا طے کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تو منتشر ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ کام کس کا ہے؟ جو شخص اس طرح کرے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو کسی ذی روح کو تختہ مشق بنائے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 5062۔ یحییٰ بن سعید، محمد بن بکیر اور حجاج بن محمد نے کہا، مجھے ابو زبیر نے بتایا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں سے کسی بھی چیز کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5063۔ ابو خیثمہ زہیر بن معاویہ نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی، آپ نے نماز پڑھی اور آپ اس نماز کے بعد خطبہ یعنی دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کا گوشت دیکھا جو نماز پڑھے جانے سے پہلے ذبح کر دیے گئے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھنے سے یا فرمایا ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لیا، وہ اس کی جگہ پر دوسرا ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5064۔ ابو احوص سلام بن سلیم نے اسود بن قیس سے، انہوں نے حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ میں شریک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ بھی نہ کیا تھا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکری دیکھی کہ وہ نماز سے پہلے ذبح کی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی نماز عید سے پہلے کر لی تو اس قربانی کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ قربانی ذبح کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5065۔ ابو عوانہ اور ابن عیینہ نے اسود بن قیس سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور دونوں نے کہا اللہ کے نام پر ذبح کرے، جس طرح ابو احوص کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5066۔ عبید اللہ کے والد معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، انہوں نے جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ کے دن دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا تھا وہ اس کی جگہ دوسرا ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5067۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5068۔ مطرف نے عامر شعبی سے، انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میرے ماموں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوشت کی ایک عام بکری ہے، قربانی کی نہیں۔ انہوں یعنی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی قربانی کر دو، اور یہ تمہارے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا ہے، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5069۔ حشیم نے داؤد سے، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کرنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس میں گوشت سے دل بھر جاتا ہے اور اس کی چاہت باقی نہیں رہتی، اور میں نے اپنے بچوں، ہمسایوں اور گھر والوں کو کھلانے کے لیے قربانی کا جانور جلدی ذبح کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور جانور ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس 1 سالہ دودھ پیتی کھیری بکری ہے، وہ گوشت والی 2 بکریوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری بہترین قربانی ہے، یعنی تم اسی کی قربانی کر لو، اور تمہارے بعد کسی کی طرف سے بھی 1 سالہ بکری کی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 5070۔ ابن ابی عدی نے داؤد سے، انہوں نے عامر شعبی سے، اور انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، کوئی شخص بھی نماز سے پہلے ہرگز قربانی کا جانور ذبح نہ کرے۔ تو میرے ماموں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت سے دل بھر جاتا ہے۔ پھر حشیم کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5071۔ فراس نے عامر سے، انہوں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہماری قربانی کرے، وہ نماز پڑھنے سے پہلے ذبح نہ کرے۔ میرے ماموں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے ایک بیٹے کی طرف سے قربانی کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ ذبیحہ ہے جسے تم نے اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے جلد ذبح کر لیا۔ انہوں نے کہا، میرے پاس ایک بکری ہے جو بکریوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اس کی قربانی کر دو، وہ بہترین قربانی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5072۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے زبید یامی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن ہم جس کام سے آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر لوٹیں گے اور قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارا طریقہ پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا ہے، وہ کسی طرح بھی قربانی نہیں ہے۔ حضرت ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ذبح کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس بکری کا 1 سالہ بچہ ہے جو 2 دانتی بکری 2 دانتا بکرے سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ کسی کی طرف سے کافی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5073۔ عبید اللہ کے والد معاذ نے کہا، ہمیں شعبہ نے زبید سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی سے سنا، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5074۔ منصور نے شعبی سے، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے بعد ہمیں خطبہ دیا، پھر ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5075۔ عاصم احول نے شعبی سے روایت کی، کہا مجھے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، کوئی شخص نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ ایک شخص نے کہا، میرے پاس 1 سالہ دودھ پینے والی کھیری بکری ہے جو گوشت والی 2 بکریوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی قربانی کر دو، تمہارے بعد 1 سالہ بکری کسی کے لیے کافی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5076۔ محمد بن جریر نے کہا، ہمیں شعبہ نے سلمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس 1 سالہ بکری ہے۔ شعبہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا، اور وہ 2 دانتی بکری سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کی جگہ ذبح کر لو، لیکن یہ تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5077۔ وہب بن جریر اور ابو عامر عقدی نے کہا، شعبہ نے ہمیں اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ 2 دانتی بکری سے بہتر ہے کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5078۔
اسماعیل بن ابراہیم ابن الیہ نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا، جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ پھر اسے کرے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے کہ اس میں گوشت کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ہمسایوں کی ضرورت مندی کا بھی ذکر کیا، ایسا لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی ہو۔ اس نے مزید کہا، اور میرے پاس 1 سالہ بکری ہے، وہ مجھے گوشت والی 2 بکریوں سے زیادہ پسند ہے، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ کہا، آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی دی ہوئی رخصت اس شخص کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کا رخ کیا اور ان کو ذبح فرمایا۔ لوگ کھڑے ہو کر بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو آپس میں تقسیم کر لیا، یا کہا اس کے حصے کر لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5079۔ حماد بن زید نے کہا، ہمیں ایوب اور ہشام نے محمد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ کرے۔ اس کے بعد ابن الیہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5080۔ حاتم بن بردان نے کہا، ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے ان کو ذبح کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ پھر حاتم نے ان دونوں یعنی ابن الیہ اور حماد بن زید کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5081۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مسنہ یعنی 2 دانتہ جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر تم کو دشوار ہو تو 1 سالہ دمبا یا مینڈھا ذبح کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5082۔ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن مدینہ میں نماز پڑھائی۔ کچھ لوگوں نے جلدی کی اور قربانی کر لی، ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر لی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے آپ کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی کر لی وہ ایک اور قربانی کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شخص قربانی نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5083۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو خیر سے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں عطا کی کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں قربانی کے لیے تقسیم کر دیں۔ آخر میں بکری کا 1 سالہ بچہ رہ گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس کی قربانی تم کر لو۔ قتیبہ نے اصحابہ کے بجائے علی صحابتہ یعنی آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دی کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5084۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے باعجہ جوہنی سے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قربانی کے کچھ جانور بانٹے تو مجھے 1 سالہ بھیڑ یا بکری ملی۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے حصے میں 1 سالہ بھیڑ یا بکری آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی کی قربانی کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5085۔ معاویہ بن سلام نے کہا، مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے باعجہ بن عبداللہ نے بتایا کہ
کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں قربانی کے جانور تقسیم کیے، اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5086۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی۔ آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی۔ آپ نے قربانی کے وقت انہیں لٹا کر ان کے رخسار پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5087۔ وکیع نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوبصورت سفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی۔ کہا میں نے دیکھا کہ آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخسار پر قدم مبارک رکھا ہوا تھا، اور کہا آپ نے اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5088۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے قتادہ نے بتایا، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اس پچھلی حدیث کے مانند۔ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے پوچھا کہ آپ نے خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا؟ کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5089۔ سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5090۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ پھر ایک ایسا مینڈھا قربانی کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اس کو پتھر سے تیز کر لو، میں نے تیز کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈھے کو پکڑا، اس کو لٹایا، پھر ذبح کرتے وقت فرمایا کہ بسم اللہ، اے اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر، پھر اس کی قربانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5091۔ یحییٰ بن سعید نے سفیان بن سعید سے روایت کی، کہا مجھے میرے والد یعنی سعید بن مسروق نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کل دشمن سے لڑنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کر یا ہوشیاری کر، جو خون بہا دے اور اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لے، سوائے دانت اور ناخن کے، اور میں تجھ سے کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ راوی نے کہا کہ ہمیں مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی، پھر ان میں سے ایک اونٹ بگڑ گیا، ایک شخص نے اس کو تیر سے مارا تو وہ ٹھہر گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں میں بھی بعض بگڑ جاتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں جیسے جنگلی جانور بھاگتے ہیں، پھر جب کوئی جانور ایسا ہو جائے تو اس کے ساتھ یہی کرو، یعنی دور سے تیر سے نشانہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5092۔ وکیع نے کہا ہمیں سفیان بن سعید بن مسروق نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج سے، انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم تہامہ کے مقام ذوالحلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو ہمیں غنیمت میں بکریاں اور اونٹ حاصل ہوئے، تو لوگوں نے جلد بازی کی اور ان سے کچھ جانوروں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت کاٹا اور ہنڈیاں چڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
اور ان ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے سب کے حصے تقسیم کرنے کے لیے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے مساوی قرار دیا۔ اس کے بعد یحییٰ بن سعید کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5093۔ اسماعیل بن مسلم اور عمر بن سعید نے سعید بن مسروق سے، انہوں نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کل ہم دشمن کا سامنا کریں گے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم بانس کے چھلکے یعنی تیزدار کھچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ اور سارے واقعے سمیت حدیث بیان کی اور کہا ایک اونٹ ہم سے بدک کر بھاگ نکلا تو ہم نے اس پر تیر چلائے یہاں تک کہ اس کو گرا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5094۔ زائدہ نے سعید بن مسروق سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث آخر تک پوری بیان کی اور اس میں کہا ہم نے عرض کی ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں تو کیا ہم بانسوں کی کھچیوں سے جانور ذبح کر لیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5095۔ شعبہ نے سعید بن مسروق سے، انہوں نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع سے، انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کل ہم دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ پھر حدیث بیان کی، البتہ اس میں یہ نہیں کہا لوگوں نے جلد بازی کی اور ان کے گوشت سے ہانڈیاں ابالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا تو انہیں الٹ دیا گیا اور انہوں نے باقی سارا قصہ بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5096۔ سفیان نے کہا ہمیں زہری نے ابو عبید سے روایت کی، کہا میں عید کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ ہم 3 دن گزر جانے کے بعد اپنے قربانیوں کا گوشت کھائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5097۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ابن ازہر کے مولا ابو عبید نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید پڑھی، کہا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے سے پہلے ہمیں نماز پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو 3 راتوں سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے 3 راتوں کے بعد یہ گوشت نہ کھاؤ، ان 3 دنوں میں کھا کر اور تقسیم کر کے ختم کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5098۔ ابن شہاب کے بھتیجے صالح اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5099۔ لیث نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کے گوشت میں سے 3 دن کے بعد کچھ نہ کھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5100۔